أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. مدنی صورت ہے، 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیں، کافر اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں۔ بے شک اللہ جل جلالہ بہت علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے جو تم پر وحی بھیجی جا رہی ہے اسی کی پیروی کریں۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ جل جلالہ کو یقینی طور پر اس کا پورا خبر ہے۔ اللہ جل جلالہ پر بھروسہ رکھیں اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ 3 آیتیں آپ حضرات نے سنی۔ یہ جو سورت ہے اس کو سورہ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، جماعتوں کو کہا جاتا ہے۔ سن 5 ہجری کے اندر مدینہ منورہ پر حملے کے لیے کافروں نے ارادہ کیا کہ پورے مدینے کو ختم کر دیں، بس اکٹھا حملہ کر دیں گے، بس سب ختم ہو جائیں گے۔ اور مکہ مکرمہ کے کافر اور ساتھ میں بہت سارے چاروں طرف سے کافروں کو جمع کیا، جس کا ذکر دوسرے رکوع میں آئے گا۔ تو اس وجہ سے اس کو احزاب کہتے ہیں کہ بہت ساری جماعتیں وہ مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئی۔ مطلب ہم سے کوئی سوال کرے اس سورت کو سورہ احزاب کیوں کہتے ہیں تو یہ اس کا جواب ہے۔ پھر اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اللہ کے رسول کی محبت ہے، کہ اللہ کے رسول اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ پاک اپنے اس بندے سے ایسی محبت کرتے ہیں، کائنات کی ساری مخلوق کو یہ حکم ہے کہ ان سے محبت کریں۔ اسی صورت میں وہ مرکزی آیت ہے جس میں صلاۃ و سلام کا ذکر ہے کہ اللہ پاک درود بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو، وہ بھی اسی صورت میں ہے۔ اسی صورت میں وہ والی آیت بھی ہے جس میں اللہ کے رسول کے خاتم النبیین کا ذکر ہے۔ تو یہ پوری صورت ہمارے نبی کی محبت پر مشتمل ہے۔ یہ جو شروع کی آیتیں ہیں 3، اس کے لیے مفسرین نے کچھ واقعات لکھے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک واقعے کے لیے یہ والی آیتیں نازل ہوئی ہوں، سارے واقعات کا مجموعہ بھی ان آیتوں کے اترنے کا سبب بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مدینہ منورہ جب آپ تشریف لائے تو چاروں طرف یہودی آباد تھے مدینہ میں، اور بڑے بڑے قبیلے تھے ان کے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ تو ان میں سے کچھ لوگ آپ جب تشریف لائے تو کچھ لوگ منافقانہ طور پر مسلمان ہو کر کے آ گئے۔ تو آپ نے غنیمت جانا کہ اچھا ہوا یہ مسلمان ہو گئے، ان کی برکت سے یہ سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو وہ تو مسلمان نہیں تھے لیکن آپ ان کی رعایت کرتے تھے، کوئی غلط بات بھی ہوتی تھی تو آپ آنکھیں بند کر لیتے تھے، مصلحتاً کہ اگر میں ان کو ٹوکوں گا تو یہ بدک جائیں گے اور پھر قریب نہیں آئیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول منافقوں سے بھی نہ ڈریں، کافروں سے بھی نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، چھوڑیں ان کو۔ دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے
تو وہاں کے بڑے بڑے کافر، ولید ابن مغیرہ کا نام آتا ہے، شیبہ ابن ربیعہ کا نام آتا ہے، یہ پھر مارے گئے اس میں بدر کے اندر. تو مدینہ میں آپ کے پاس آئے، اور مطلب ان کو یہ ڈر تھا کہ مدینہ میں ریاست بن جائے گی اور پھر یہ سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو ابھی سے ان کو پیشکش کریں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا آدھا مال وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، اور آپ واپس آ جائیں، اور اپنی یہ جو بات آپ کرتے ہیں اللہ کی یہ نہ کریں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کافروں کی دھمکیوں سے نہ ڈریں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کا، اور اللہ سے ڈرتے رہیں. جو کافر کھلم کھلا آپ کے خلاف ہیں ان کے بھی نہ مانیں، منافق کھلم کھلا تو نہیں ہے، چپکے چپکے ہیں، ان کی بھی نہ مانیں. جو آسمان سے حکم اتر رہے بس اس پہ چلیں، باقی دائیں بائیں چیزوں کی فکر نہ کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. 2 واقعات ہو گئے. تیسرا واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ وہ زمانہ جب سن 6 ہجری کے اندر عمرے پہ آپ گئے اور آپ کو چھوڑا نہیں، اور واپسی میں پھر ایک معاہدہ ہوا 10 سال کی جنگ بندی کا، پھر ان کافروں نے خود ہی توڑ دیا اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. تو اس پر یعنی اس زمانے میں جب کہ ان سے وعدہ تھا تو کچھ کافر آئے، اس میں ابو جہل کا بیٹا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اکرمہ، وہ بھی آئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں. انہوں نے بھی کوئی ایسی پیشکش کی تو مسلمانوں کو یہ بہت برا لگا، اور یہ ارادہ کیا بعض مسلمانوں نے کہ ہم ان کو قتل کر دیتے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا ان سے معاہدہ ہے، اور معاہدے کے اندر اس طرح خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے، اور باقی انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات ہم ان کی نہیں مانیں گے. تو یہ ملے جلے 2-3 واقعات لکھے ہیں مفسرین نے کہ یہ اس صورت کی ابتدا کا سبب بنے. باقی بالکل ابتدا میں اگرچہ خطاب ہمارے نبی کو ہے لیکن نام نہیں لیا. پورے قرآن پاک کے اندر صرف 4 جگہ اللہ جل جلالہ نے نام لیا ہے، وہ بھی اس ضرورت کے تحت میں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس ضرورت کے تحت لیا گیا. اس سے ہٹ کر کے باقی سب نبیوں کے نام لیے گئے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے یا نوح کہہ کے پکارا گیا، یا موسیٰ کہہ کے پکارا گیا، اور یا ابراہیم کہہ کے پکارا گیا. مختلف نبیوں کے نام لیے گئے، ہمارے نبی کا نام نہیں لیا گیا. اور یہ فرمائے کہ آپ وہ اللہ سے ہی ڈریے اور ان کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں. اور عجیب بات آپ جیسے چیزیں تو آتی ہیں، دنیا ہے، ہم سب اس دنیا میں رہتے ہیں، تو یہ آیتیں اگرچہ اللہ کے رسول کے لیے ہیں، لیکن آدمی جب ان آیتوں کو دیکھتا ہے، اس کو ترجمہ پڑھتا لگتا ہے ایسے میرے لیے ہے، تو آدمی کا دل مضبوط ہو جاتا ہے کہ بھائی اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ بس کسی سے نہ ڈریے، کسی کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ پہ بھروسہ کریں. تو ہے تو بظاہر ہمارے نبی کے لیے، لیکن ہم سب اس میں شامل ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہیے اور کسی سے گھبرائیے مت، کسی سے گھبرائیے مت. اور جو کھلا مخالف ہیں، جو کافر ہیں، ان کی بھی نہ مانیں، جو چپکے منافق ہیں ان کی بھی نہ مانیے. اور اللہ جل جلالہ انجام کو پھر اس پہ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آتی ہے کہ بھائی اللہ کے رسول تو ڈرنے ہی والے تھے، اور اللہ کے رسول تو معصوم تھے، اللہ کے رسول تو ڈرتے ہی تھے، اور اللہ کے رسول تو معصوم تھے، اور اللہ کے رسول سے تو گناہ کا صادر ہونا ناممکن تھا. پھر ہمارے رب کیوں فرما رہے اللہ سے ڈرے؟ تو اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے، یعنی اب تک تو آپ ڈر رہے ہیں، مرتے دم تک آپ نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، یعنی اب تک کوئی خلاف ورزی آپ کی نہیں ہوئی. اور اتق اللہ، ڈرتے رہیے، یعنی مرتے دم تک اس پہ جمے رہیے. ایک مطلب اس کا.
دوسرا مطلب یہ ہے کہ خطاب تو اگرچہ اللہ کے رسول کو ہے، لیکن امت کو سنانا مقصود ہے کہ نبی تو تمہارے اللہ سے ڈرتے ہی ہیں، اے امتیوں تم اللہ سے ڈرو اور کسی سے گھبرایا مت کرو، صرف دل میں اللہ کو بسایا کرو، دائیں بائیں کی چیزوں سے پریشان مت ہوا کرو۔ یہ دنیا ہے اور دنیا میں مختلف ہوائیں چلتی ہیں، مختلف چیزیں آتی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں آدمی کے دل دماغ کو متاثر کرتی ہے، تو کسی سے متاثر نہیں ہونا۔ جس قسم کا جو بھی تاثر تمہاری طبیعت پہ حاوی ہونے لگے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور اگلا جو ٹکڑا ہے آخری کہ اللہ پاک جاننے والے ہیں، اللہ پاک حکمت والے ہیں، تو یہ جو ہم آپ کو منع کر رہے ہیں کہ مت مانیے اسے، اس لیے کہ ہر چیز کے انجام کا پتہ اللہ کو ہے، ہر چیز کے انجام کا، اور کسی بھی حکم کے اندر جو حکمت ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ہمیں کہا نماز پڑھو ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں کہا گناہ سے بچو ہم گناہ سے بچیں گے۔ وہ ہمارے رب ہیں، وہ ہمارے حال کو بھی جانتے ہیں، وہ ہمارے مستقبل کو بھی جانتے ہیں، وہ ہماری ہر چیز سے واقف ہے، لہٰذا ہمیں تو ان کی مان کے چلنی ہے۔ اور یہ فرمائے کہ جو آسمان سے چیز اتری ہے نا بس اسی میں خیر ہے، ہاں جو آسمان سے مذہب اترا ہے اسی کی خیر ہے، دائیں بائیں کی جو چیزیں وہ چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں ان کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ جل جلالہ تمہارے ہر چیز سے جو کرتے ہو اس سے تمہارے رب باخبر ہے۔ آپ نے دیکھا تینوں آیتوں میں یعنی اللہ جل جلالہ کے صفات کا بھی ذکر ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ دیکھو ہر آن ہر گھڑی اللہ تمہارے سامنے ہونے چاہیے۔ اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ خبیر ہے، تمہاری ایک ایک چیز سے اللہ جل جلالہ باخبر ہے۔ اور پھر آدمی کے دل میں کوئی چیز ایسی آ جائے جو ادھر ادھر آدمی کو پریشان کرے، فرمائے پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اور کام بنانے کے لیے وکیل کا ترجمہ ہے کام بنانے والا، وکیل کا ترجمہ کیا ہے؟ کام بنانے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، کام بنانے کے لیے اللہ کے، دیکھو ہر اتق اللہ اللہ کا نام آیا، پھر اللہ کا نام آیا، پھر علیم آیا، پھر جو ہے وہ حکیم آیا، 5 ہو گئے، اور رب کا لفظ آیا 6 ہو گئے، پھر اللہ کا نام آیا 7 ہو گئے، پھر خبیر کا نام آیا 8 ہو گئے، پھر اللہ کا نام آیا 9 ہو گئے، پھر اللہ کا نام آیا 10 ہو گئے، پھر وکیل کا نام آیا 11 ہو گئے۔ یعنی اللہ کے نام، اللہ کی صفات، اللہ کا نام، اللہ، یعنی ایک چھوٹی سی تقریباً 2.5 سطروں کے اندر 11 مرتبہ اللہ کا ذکر آیا، 2.5 سطروں کے اندر 11 مرتبہ اللہ کا نام آیا اور صفات آئے، نام آئے صفات آئے، اس لیے کہ ایمان والا کسی بھی لمحے اللہ سے کٹ نہیں سکتا، یہ کہیں بھی چلا جائے یہ آئے گا واپس اللہ کے پاس، یہ کہیں بھی چلا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، چھوٹا سا اس وقت ٹکڑا ذہن میں آیا وہ آپ کو سنا دو، کہ اس زمانے میں لوگ گھوڑے باندھتے تھے اور گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ ایک رسہ باندھتے تھے، گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ رسہ باندھتے تو لمبی رسی ہوتی تھی، وہ گھوڑا اس میں چلا جاتا تھا دور چر کر کے، چرتا بھی تھا اس کے اندر اور گھاس بھی کھاتا تھا، لیکن اس کو دل دماغ میں ہوتا تھا کہ یہ میرے پاؤں میں ایک رسہ بندھا ہوا ہے، اور پھر جو ہے نا اس رسے کی وجہ سے وہ پھر جہاں وہ بندھا ہوتا تھا تو واپس آ جاتا تھا۔ فرمائے ایمان والا وہ ایمان کے رسے کے ساتھ ہے، ایمان والا ایمان کے رسے کے ساتھ، یہ کہیں بھی ادھر ادھر چلا جائے واپسی اس نے وہیں پر آنا ہے جہاں رسہ بندھا ہوا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ کس کی ذات ہے؟ ہاں، اس لیے ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کو چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ سے روٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ ہے اور اللہ سب کچھ ہے، اور اللہ ہی کے حوالے سب کچھ ہے، اور اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اور اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔